مکاشفہ کی کتاب اس کا 10واں باب۔ اور جب 5ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھاہ گڑھے کی کنجی دی گئی۔ اور جب اس نے اتھاہ گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی۔ اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑیں اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی۔ اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاور یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا، اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا۔ اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے۔ ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی۔ اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے، اور بال عورتوں کے سے تھے، اور دانت ببر کے سے، اور ان کے پاس لوہے کے سے بختر تھے، اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں۔ اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھیں، اور ان میں ڈنک بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ اتھاہ گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے۔ پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں۔ اور جب چھٹے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو اس نے اس سنہری قربانگاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 3 آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے۔ اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے، میں نے ان کا شمار سنا۔ اور مجھے اس رؤیا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل گندک کے سے تھے، اور ان گھوڑوں کے سر ببر کے سے تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی۔ ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندک سے جو ان کے منہ سے نکلتی تھی 3 آدمی مارے گئے، کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور ان کی دموں میں تھی، اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھیں، اور دموں میں سے سر بھی تھے، انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے۔ اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز نہ آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور حرامکاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی۔ آمین اور آمین۔